اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امام ابا عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام عن عمر ابن حنظلہ قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن رجلین من اصحابنا بینہما منازع فی الدین او میراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاء۔ اس حدیث کے اندر جو کہ عمر ابن حنظلہ جو امام صادق علیہ السلام کے جید اصحاب میں سے ہیں، امام صادق علیہ السلام نے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کی، جسے آج ہم مجالس افکار جعفریہ کی اس دوسری مجلس کے اندر بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام جن کو مذہب جعفری کا بانی بھی کہا جاتا ہے یا فقہ جعفری کی بنیاد رکھنے والے بنیاد گزار کی حیثیت سے بھی دنیا جانتی ہے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر وہ کارنامہ انجام دیا۔ بہت سارے خلفاء کا زمانہ دیکھا، عبد الملک ابن مروان سے لے کے منصور تک، منصور عباسی، اور کیونکہ اس زمانے میں جب امام کی امامت کا زمانہ شروع ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی بنو امیہ کا اختتام ہو رہا ہے، ان کے اقتدار کا، اور بنو عباس کے اقتدار کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ دونوں گروہ اپنی چپکلش کے اندر مصروف، سیاپوش ہونا یہ بنو عباس کا نشان رہا ہے۔ آل محمد اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جن لوگوں کو استعمال کیا ان لوگوں کے اندر بہت سارے نام نہاد شیعہ لیڈر بھی تھے، جیسے ابو مسلم خراسانی، جس نے شیعوں کو امام کے راستے سے دور کیا اور امام کے راستے سے ہٹایا اور بنو عباس کے لیے استعمال کیا، اور بنو عباس کے لیے استعمال کرنے کے نتیجے میں جو حشر اس کا ہوا وہ یہی تھا کہ بنو عباس نے ابو مسلم خراسانی کے پرچم کے نیچے شیعوں کو جمع کیا اور استعمال کرنے کے بعد ان کو بالکل تہہ تیگ کر کے رکھ دیا۔ خصوصاً ابو مسلم خراسانی خود بہت بے دردی سے قتل ہوا، اور امام نے اس بارے میں بتا دیا تھا، اور یہ جو ہے سلسلہ بنو عباس اور بنو امیہ کی چپکلش کا، اس دوران میں بہت سارے لوگوں نے امام صادق کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور امام صادق کا نام، امام صادق کی نسبت کو استعمال کرنے کی کوشش کی اپنے مذموم مقاصد کے لیے، لیکن امام نے انہیں کامیاب نہ ہونے دیا۔ اس دوران امام نے جو سب سے پہلا کارنامہ انجام دیا وہ جب اتنے عرصے کے اندر جعلی احادیث اور کاذب راویوں کے ذریعے دین کچھ کا کچھ بن چکا تھا، دربار خلافت کے اندر من مانی احادیث بیان کی جا رہی تھی اور اپنی مرضی کے فتاویٰ دیے جا رہے تھے، اور دین کی شکل کو انتہائی مسخ کر دیا گیا تھا، اور جھوٹے فضائل اور جھوٹے عقائد اور اسرائیلیات کی بھرمار ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں امام صادق نے ایک بنیادی کام جو کیا وہ کام فقہ جعفری کی تدوین تھا۔ فقہ جعفری اسلام کی پانچویں فقہ کے عنوان سے معروف ہے، لیکن اگر اس کا درست تعارف کرایا جائے تو یہ وہ خالص محمدی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور جب معاشرہ انحراف کا شکار ہوا، معاشرے کے اندر جال سازی ہونے لگی، دین کا چہرہ مسخ ہونے لگا، اس وقت امام صادق علیہ السلام نے اس خالص دین کی حفاظت کے لیے اس کی مزید تبیین کی، اس کی تدوین کی، اس کی اشاعت و ترویج کی، اور اسی تبیین دین، ترویج دین، اشاعت دین کا عنوان فقہ جعفری قرار پایا۔ فقہ جعفری دراصل ان فتنوں کے زمانے میں
خالص دین کو محفوظ کرنے کا الہی طریقہ محمدی طریقہ اور جعفری طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام صادق علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے اندر یہ شعور بلند کرنے کی کوشش کی کہ ان کو کس طرح سے رہنا ہے۔ مثلاً جب اسلامی مملکت بہت پھیل گئی مسلمانوں کی فتوحات کے ذریعے اور باقی معاملات کے ذریعے، تو اس وقت طرح طرح کے افکار، طرح طرح کی چیزیں شامل ہونا شروع ہو گئیں، اور شیعہ امت اور ملت بھی اس سے متاثر ہونے لگے۔ تو اس وقت امام صادق کے یہ صحابی جن کی حدیث موضوع قرار دی ہے آج، عمر ابن حنظلہ، یہ امام صادق کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے سوال کیا امام سے، سال تو ابا عبداللہ، امام سے سوال کیا انہوں نے کہ مولا اگر آپ کے پیروکاروں میں سے، آپ کے شیعوں میں سے دو افراد کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف رونما ہو جائے، کوئی نزاع ہو جائے، وہ کسی بھی طرح کا نزاع ہو سکتا ہے، جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ممکن ہے وہ دین کے بارے میں اختلاف ہو جائے کہ دین کیا بیان کرتا ہے، دین کا درست حکم کیا ہوگا، وہ میراث کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، نزاع واقع ہو جائے، تو اس صورت میں کیا ان کے لیے جائز ہے کہ وہ سلطان جائر کی طرف جائیں؟ سلطان جائر یعنی وہ طاغوتی حکمران جو اپنے زمانے کے اندر حکومت کر رہا ہو لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق حکومت نہ دیا گیا ہو۔ طاغوتی نظام کے تحت ایک حکمران جب حکومت کر رہا ہو، سلطان جائر کہلاتا ہے۔ کیا سلطان جائر کے پاس جا سکتا ہے وہ فیصلے کے لیے؟ کیونکہ اس زمانے میں حکام خود فیصلے کیا کرتے تھے یا ان کے مقرر کردہ قاضی فیصلے کیا کرتے تھے، تو آیا نظام طاغوت سے رجوع کر سکتا ہے؟ تو اب یہاں امام صادق علیہ السلام نے ایک فارمولہ دیا، ایک حکم دیا، ایک فرمان جاری کیا، اور یہ تمام تشیع کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک بنیادی فارمولے کی حیثیت رکھتا ہے کہ جب بھی نظام طاغوت ہو، جب بھی طاغوتیت برپا ہو، آپ نظام طاغوت کے اندر رہنے پہ مجبور ہو، تو آپ کو کس انداز سے رہنا ہے، آپ کو کرنا کیا ہے؟ ایسا ہے کہ کیا آپ نے ان کے ساتھ مصلحت کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، تعاون کرنا ہے، کچھ اپنے فوائد حاصل کرنے ہیں، کچھ اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں، یا آپ نے کوئی اور روش اپنانی ہے؟ جب آپ کے حقوق کا مسئلہ کھڑا ہو جائے اور آپ کا کوئی حق خود آپ کا ایک مومن بھائی ہی اگر غصب کر لے، ویسے تو غاصب مومن نہیں ہو سکتا جو ناجائز طور پر غصب کرے، لیکن اگر آپ کا ایک ایسا جاننے والا جو دعوی ایمان رکھتا ہے، دعوی تشیع رکھتا ہے، وہی غصب کر لے اگر آپ کا کوئی حق، تو آپ اس جائز حق کو حاصل کیسے کریں گے؟ یہ سوال جب بانی فقہ جعفری امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے لایا گیا، تو اس وقت امام نے جو جواب دیا وہ بہت قابل توجہ ہے ہمارے لیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عمر ابن حنظلہ نے یہ سوال کیا تو اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ معاملہ حق کا ہو یا باطل کا، یعنی کسی نے اپنا حق لینا ہو یا حق کے مقابلے میں کسی نے اپنے حق کی بازیابی کرانی ہو یا کسی پر اپنا حق ثابت کرنا ہو، ہر دو صورتوں میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ جھگڑا درست ہو یا نہ درست ہو، حق جھگڑا ہو یا باطل جھگڑا ہو، یعنی بے وجہ جھگڑا ہو، غلط بنیاد پر جھگڑا ہو، یا واقعی ایسی بات ہو جس پر اختلاف ہونا چاہیے، نزاع ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات ہو جائے یا کوئی بے بنیاد بات ہو، ہر دو صورت میں ان حکام کی طرف، ان سلاطین جائر کی طرف اور ان کے مقرر کردہ قاضیوں کی طرف جانے کے بارے میں تم نے جو حکم دریافت کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا، حق معاملے میں یا باطل معاملے میں سلاطین جائر کی طرف رجوع کرے گا، ان کے مقرر کردہ ججز اور قاضیوں کی طرف رجوع کرے گا، نظام طاغوت سے جا کر اعانت طلب کرے گا، انصاف طلب کرے گا طاغوت سے، غیر عادلانہ نظام سے عدل طلب کرے گا، اس صورت میں امام صادق علیہ السلام کا پیغام یہ ہے کہ
اس نے اگر ایسا کیا تو اس نے حرام کام انجام دیا، اور اگر اس کو اس کا حق مل گیا، بے شک اس کا حق ثابت بھی ہو، مثلا جس کا حق چھینا گیا تھا اس کو اگر کوئی سلطان جائر یا اس کا مقرر کردہ قاضی حق دے بھی دے، تو اس صورت میں اس نے جو لیا، یعنی وہ جو اس کا جائز حق تھا سلطان جائر کے ذریعے لینے کی وجہ سے، نظام طاغوت کے وسیلہ سے لینے کی وجہ سے، وہ جائز حق اس کے لیے حرام قرار پایا۔ اور اس کی وجہ بھی امام صادق علیہ السلام نے ذکر کی اور فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام طاغوت کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام مقرر کیا، اور طاغوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت الم تروا ان الذین یزعمون آمنوا ویریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یعنی اے رسول کہ آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو یہ ایمان رکھتے ہیں، جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لا چکے آپ پر، جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر، جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر، لیکن جب حاکمیت کا، حکم لینے کا وقت آتا ہے، فیصلے لینے کا وقت آتا ہے، حاکمیت کا وقت آتا ہے، تو اس وقت یہ طواغیت کی طرف رجوع کرتے ہیں، جبکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ اس کا انکار کریں۔ امام صادق علیہ السلام نے یہ آیت سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 60 پڑھنے کے بعد یہ فرمایا کہ اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ سلطان جائر سے اپنا جائز حق بھی نہیں لے سکتے۔ جب ہم جائز حقوق کے لیے سلطان جائر کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، کسی اس کے قاضی کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، تو پھر ہم کسی نظام طاغوت کے اندر کسی سلطان جائر کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کس طرح کر سکتے ہیں، یہ بات کرتے ہوئے کہ ہم نے اپنے ملت کے حقوق بازیاب کرانی ہے۔ یہ ایک طالب علمانہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم کسی نزاعی مسئلے کے اندر اپنا جائز حق بھی لیں تو وہ حرام قرار پائے گا اگر نظام طاغوت سے لیا، سلطان جائر سے لیا، اس کے مقرر کردہ قاضیوں سے لیا۔ تو ہم ملت کے حقوق جو لیں گے، بالفرض ہم نے لے بھی لیں، جبکہ پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں آج تک حقوق لینے کے نام پر گئے لیکن حقوق پامال ہی ہوئے ہمیشہ، لیکن اگر حقوق لے بھی لیں بالفرض، تو امام صادق کے اس فرمان کی روشنی میں، جس کو امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے بھی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، ہمارے لیے کیا جواز بنے گا؟ اگر وہ جائز حقوق بھی ہوں تو وہ ہمارے لیے امام صادق کے فرمان کے مطابق حرام دے دیے جائیں گے، حرام قرار پائیں گے۔ اس کے بعد امام صادق سے عمر بن حنظلہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ فرزند رسول اللہ پھر کریں کیا؟ کچھ کرنا تو ہے، حقوق تو بازیاب کرانے ہیں، اختلافات تو ہوتے ہیں، اس صورت میں کریں کیا؟ تو اس صورت میں امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب ایسا ہو تو ہمارے شیعوں کو چاہیے، ہمارے پیروکاروں کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون ہماری حدیثوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے اور بیان کرتا ہے، کون ہمارے حلال و حرام کو سب سے زیادہ جانتا ہے اور ان میں صاحب نظر ہے اور ہمارے احکام و قوانین سے سب سے زیادہ بخوبی واقف ہے۔ ان کو چاہیے کہ ایسے شخص سے جا کر حاکمیت کروائیں، ایسے شخص سے جا کر فیصلہ کرائیں۔ حقوق بازیاب کرانے ہیں تو کسی فقیہ کے پاس جائیں، فقیہ کی ولایت کو قبول کریں، فقیہ کی حاکمیت کو قبول کریں، فقیہ کی سرپرستی و عدالت کو قبول کریں۔ اگر ایسا معاشرہ ہو، اگر مومن ہو، تو مومن کو اپنے زمانے میں اگر امام معصوم تک وہ نہ پہنچ سک رہا ہو، امام معصوم موجود ہوں تب بھی، اور امام معصوم غیبت میں ہوں تب بھی، یہ حدیث اس وقت ہے جب امام صادق موجود ہیں، اس وقت امام صادق نے کہا کہ آپ کو اپنے نزاعی معاملات کے اندر فقہا کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مطلق حاکمیت کے لیے، حکمرانی کے لیے امام معصوم موجود تھے، لیکن اب جب کہ امام معصوم غیبت میں ہیں تب کیا کریں؟
اب وہ کام جو نزاعی معاملات کے اندر کرنا تھا اب وہ غیبت کبریٰ کے اختتام تک کلی طور پر ہوگا کہ اپنے حقوق کے لیے، اپنے فیصلوں کے لیے، اپنی معاشرت کے لیے، اپنی معیشت کے لیے، اپنے نظام زندگی کے لیے سلطان جائر کے نظام کو قبول نہیں کر سکتے، بلکہ فقیہ کی طرف آنا ہوگا ہمیں، بلکہ فقیہ کی ولایت کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ امام صادق کا حکم ہے، نہ یہ کہ آپ اپنے جائز حقوق کے نام پر کہ ہم نظام طاغوت کے اندر ہی رہیں، ایڈجسٹمنٹ کر لیں اور نتیجے میں ہم نے کچھ حقوق حاصل کرنے ہیں، کچھ سڑکیں پکی کروانی ہیں، کچھ نوکریاں حاصل کرنی ہیں، کچھ جلوسوں کے پرمٹ لینے ہیں، کچھ لوگ جو اسیر ہیں انہیں آزاد کروانا ہے، ان چیزوں کے لیے ہم نظام طاغوت میں ایڈجسٹمنٹ کر لیں۔ نہ، امام صادق نے ایڈجسٹمنٹ کا راستہ نہیں بتایا، بلکہ وہ متبادل دیا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، وہ متبادل جو اہل بیت علیہ السلام نے مقرر کیا ہے، اور وہ متبادل یہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو سب سے زیادہ جانتا ہو، حلال و حرام اہل بیت کو جانتا ہو، قوانین و احکام اہل بیت کو جانتا ہو، اور اس میں صاحب نظر ہو، فقاہت رکھتا ہو، اور اس کے اندر باقی وہ خوبیاں موجود ہو جو امام عسکری علیہ السلام کی حدیث میں ہیں، تو اس کی طرف رجوع کریں، حاکمیت کے لیے بھی، قضاوت کے لیے بھی۔ کسی صورت میں جب قضاوت کے لیے طاغوت کی طرف جانا جائز نہیں رہا تو حاکمیت کے لیے جانا بھی کسی صورت جائز نہیں بنتا۔ ہم ان چیزوں پر سوچنے کی ضرورت ہے مومنین کرام۔ ہم نے چیزوں کو بہت آسان لے لیا۔ مکتب جعفری یا دین اسلام ایک مکمل دین اور مکمل مکتب ہے۔ اس میں آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ملے گی کہ آپ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آج کے زمانے کے کسی آلٹرنیٹ کی طرف جائیں۔ آلٹرنیٹیوز ان لوگوں کو اختیار کرنے پڑتے ہیں اپنے زمانے کے حساب سے جن کے مکتب میں کمی موجود ہو، جبکہ اہل بیت علیہ السلام کے مکتب میں کوئی کمی موجود نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی کمی محسوس کر رہے ہیں تو یہ ہماری سمجھ کی کمی ہے، اور ہمیں اگر پھر بھی سلطان جائر کی طرف جانا ہے تو اس صورت میں ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ اسلام ایک نامکمل سوچنے کی ضرورت ہے۔ خود اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو اس عصر جدید میں آپ تلاش کر سکتے ہیں، تلاش کریں اور پھر اس پر غور کریں۔ اگر ہم آج قدم اٹھائیں گے تو کل کسی منزل پہ پہنچیں گے۔ مثلا اگر کوئی یہ کہتی بات کر رہے ہیں تو اگر میں فیفا جیتنے کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کل فیفا جیتنا ہے، لیکن آج اگر ہم ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی فٹ بال ٹیم بنانا شروع کریں گے تو ممکن ہے میرے بعد والی نسل یا اس کے بعد والی نسل جو ہے وہ فیفا ورلڈ کپ جیت بھی لے۔ اگر ہم آج نظام ولایت کے لیے حرکت شروع کریں، حرکت تو شروع کریں، تو نتیجے میں ہم ایک دو نسلوں بعد، چند نسلوں بعد باذن خدا بتائید امام یاسر جل اللہ فرجہ الشریف اس منزل تک آ سکتے ہیں۔ لیکن جب تک ہم حرکت ہی شروع نہیں کریں گے اور طواغیت کے سائے میں مطمئن رہیں گے تو صورت میں ہم پیرو جعفر صادق کہلا سکیں اور جعفر صادق بھی اس بات کی تصدیق کر سکیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، یہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جوانان عزیز، کم از کم نئی نسل کو اس بارے میں ضرور سوچنی اور فکر کرنی چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا مکتب کیا ہے، ہمارا مکتب ہمیں کیا کہتا ہے، ہم موجودہ کیا کر رہے ہیں، کس رخ پر جا رہے ہیں اور ہمیں کس رخ پر جانا چاہیے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد